مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو یقین مانیے ہم کسی نہ کسی حد تک شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وسوسہ۔ یہ بیماری اتنی اہم ہے، اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ شیطان کا وسوسہ کون سا ہے، اور جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، ضمیر آپ کہتے ہیں نا ضمیر جاگ گیا، اچھی بات آ رہی ہے، یعنی ملک فرشتوں کی طرف سے جو انسان کے اندر الہامات آ رہے ہیں، گڈ تھاٹ کون سا ہے، بیڈ تھاٹ کون سا ہے۔ اس کو اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو حدیث کیا، ان لمۃ من الملک، ایک خیال ہر وقت لمۃ من الملک و لمۃ من الشیطان، ہر لمحے کے اندر یہ سانس اندر جا رہا ہے، یہ سانس باہر آ رہا ہے، اس ایک سانس کے اندر جاتے ہوئے ایک سانس کے باہر آتے ہوئے ہر لمحے کے اندر دو خیالات آپ کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک فرشتے کی طرف سے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ فرشتے کی طرف سے جو الہام ہو رہا ہے، فرشتے کے تھاٹ کو الہام کہتے ہیں اور شیطانی تھاٹ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں میں فرق کرنے میں کامیاب ہو گئے، سمجھیں آپ شیطان کو آدھی شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ شیطان انسان کے ساتھ پیدائش سے لگا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوتا ہے نا انسان، اس کو ایک کچوکا لگا دیتا ہے، مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل موت کے عالم میں ہیں، آخری لمحات ہیں، ارد گرد ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل کو کس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟ کہیے لا الہ الا اللہ۔ وہ اس الگ دنیا میں بیٹھے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ لا بعد، لا بعد۔ وہ حیران ہو رہے ہیں، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا حدیث کا امام ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ، یہ کہتا ہے لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کچھ ہوش میں آتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں اے امام، ہم نے تو آپ سے کہا تھا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، آپ بار بار لا بعد، لا بعد کہتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل مسکرانا شروع ہو گئے، کہا آپ کسی اور دنیا میں تھے، میں کسی اور دنیا میں تھا۔ یہ دیکھیے صحیح حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اور امام احمد ابن حنبل اپنا تجربہ فوت ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا کے گئے، کیا کہتے ہیں؟ میں اس دنیا میں تھا کہ ابلیس اپنی اصل حالت میں میرے سامنے آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا احمد ابن حنبل تو کامیاب ہو گیا، تو میرے شر سے بچ گیا، میں تیرے اوپر بڑی محنت کرتا رہا اور تو کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ تو میں اس کو کیا کہتا تھا؟ لا بعد، لا بعد، ابھی کامیابی نہیں حاصل کی، ابھی کامیابی نہیں حاصل کی، حتیٰ اموت، یہاں تک کہ میری روح اللہ قبض نہ کر لے۔ تو اس وقت بھی مجھے وسوسہ ڈالنے لگا ہے کہ احمد ابن حنبل تجھ پہ غالب آ گیا ہے، تجھ کو شکست دے دی ہے، تاکہ میرے دل میں میری بڑائی پیدا ہو جائے۔ لا بعد، ابھی میں نے تجھے شکست نہیں دی جب تک کہ میری روح جسم سے نہیں نکل جاتی۔ شیطان کئی مرتبہ سامنے آ کر اولیاء اللہ کے، حدیث کے الفاظ ہیں، آخری لمحات بندے کے اوپر اتنے سخت ہوتے ہیں، وسوسے ڈال ڈال کے جس بندے سے تھک جاتا ہے نا انسان، یہ شیطان جس بندے کو وسوسے ڈال ڈال کے تھک گیا ہے اور انسان کامیاب دنیا سے جا رہا ہے، اس کے چیلے چانٹے اس کو لے کے آتے ہیں کہ ساری زندگی محنت کی، ابھی وقت ہے، ابھی بہکا دے، ابھی جہنم میں لے جا۔ اس وقت شیطان ابلیس آخری وار چلتا ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کبھی والد کی شکل میں، کبھی والدہ کی شکل میں، کبھی دادا دادی، جو اس کی فیملی کا نیک بندہ ہوتا ہے، یا بعض روایات سے پتہ لگتا ہے انبیاء، سابقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی امتوں کے روحانی بزرگ کے طور پہ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے بندے کو، اگر بندہ مسلمان ہے، والد کی شکل میں، والدہ کی شکل میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کسی پرانی نبی کی امت کے بزرگ کی شکل میں آ کے کیا کہتا ہے، یہ تجھے جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، تجھے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ تو امت محمدیہ کا بندہ ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی عیسائی ہو جا، تیری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور بڑے بڑے
بیچارے لوگ اس آخری لمحے میں عبادت گزار شب زندہ دار اس کے سوار میں پھنس جاتے ہیں. وجہ تکلیف آ رہی ہوتی ہے, مصیبت آ رہی ہوتی ہے, بیماری سے بندہ پریشان ہوتا ہے, اچانک ایک نورانی چہرہ سامنے آ کے کہتا ہے اگر تو عیسائی ہو جائے گا مصیبت دور ہو جائے گی. وسوسہ ڈالتا ہے, بندہ کہتا ہے اچھا اس پریشانی سے تو نجات مل جائے, عیسائی ہو جاتا ہوں. وہی موت کا لمحہ ہوتا ہے, انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے, بندہ بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے. یعنی پیدا ہوتے ہی ایک کچوکا تو لگاتا ہے, آخری دم تک آپ کو اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وسوسوں کے ذریعے. فوسوس لہما. میرے بھائیو, ایک واقعہ قرآن پاک کا مجھے آپ کو سمجھ آ جائے نا, یقین مانیے وسوسے کی ساری حقیقت کھل جائے. شیطان نے وسوسہ ڈالا. قرآن کہہ رہا ہے کن کو؟ تمہارے باپ آدم کو اور ہماری ماں اماں حوا کو. کس طرح؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. کتنی عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت منظر پیش کر دیا ہے. آج آپ نے گرد و نواح میں اگر اس کلمے کو سوچنا ہو, آدم کے پاس اور حوا کے پاس جا کے کیا کہتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا. قسمیں کھانے لگا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم آدم انی لکما لمن الناصحین, میں تیرے ساتھ بڑا مخلص ہوں. وسوسہ ڈالنے کا طریقہ دیکھیے. وسوسہ تو ڈالا, لیکن ڈالا کیسے؟ قسمیں کھا کے. کس کی؟ اللہ کی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے ساتھ مخلص ہوں. امی حوا کے پاس گیا, امی جان کو کہا حوا میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں. کیا خلوص ہے آپ کا؟ آپ جنت میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو کسی نعمت سے روکا ہے؟ نہیں روکا. کسی پھل سے روکا ہے؟ نہیں روکا. پھر آپ یہ بتائیے, یہ وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ یہ ہے شکوک پیدا کرنا, شبہات پیدا کرنا, خیالات. یہ جتنے فلاسفر, ایتھیسٹ, یہ سارے کے سارے جب انسان کی دماغ کے اندر وسوسہ پیدا کرنے چاہتے ہیں یہی کلیہ استعمال کرتے ہیں. ہر نعمت کو کھانے کی اجازت دی, اس درخت کو کھانے کی اجازت کیوں نہ دی؟ بس وسوسہ ڈالنا تھا. اور قسم کھائی میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں. پہلے یہ وسوسہ ڈال دیا, سوال پیدا کر دیا کہ اس کو کھانے کی اجازت کیوں نہیں دی. پھر جواب بھی خود سکھا دیا. کیا کہا؟ اس لیے نہیں دی کہ کہیں تم ہمیشہ جنتی نہ ہو جاؤ, کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اب ذہن میں وسوسہ پیدا ہو گیا. اگر قرآن پاک کا عمیق مطالعہ کیا جائے نا, یہ بات نظر آتی ہے. شیطان نے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے بابا جان یا امی جان کو جنت سے نہیں تھا نکالا, ہاتھ سے پکڑ کے نہیں نکالا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. یہ جو لفظ ہے اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے, یہ ڈول سے ہے. ادلا دلوا جو یوسف کے قصے میں آتا نا, ڈول پھینکا, یہ وہاں سے ہے. دَلَّاهُمَا یعنی آہستگی کے ساتھ پے در پہ رسی دراز کرتا گیا, ڈول کی طرح. جیسے ڈول انسان پھینکتا ہے, پھر پھینکتا ہے کنویں کے اندر, پھر پانی بھر جاتا ہے, اس طرح آہستہ آہستہ ان کو دھوکے میں اتارتا گیا, ذہن میں اشکالات پیدا کرتا گیا. حتیٰ کہ وہ جو شک تھا نا, وہ جو وسوسہ تھا, پہلے تو شک تھا, پہلے تو اشکال ہوتا ہے. جیسے معاذ اللہ آپ سے ایتھیسٹ پوچھتے ہیں تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ ایک سوال پیدا کر دیا, ایک اشکال پیدا کر دیا کہ آہستہ آہستہ یہ وسوسہ, یہ وہم دل میں جگہ پکڑے گا اور پکڑتا ہے. وسوسوں سے بچنا چاہیے. یہ شیطانی وسوسے کا اور رحمانی کلیے کا فرق پتہ چل جائے. آپ یہ دیکھیے اس واقعے کے اندر بھی شیطان نے مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال دیا. کیا عبرت تو یہ پکڑنی تھی کہ اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہم کس بات کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. وہ کون سا درخت تھا جو بابا آدم نے کھایا؟ وہ کون سا پھل تھا؟ وہ کہیں سیب تو نہیں تھا, وہ کہیں گندم تو نہیں تھی. یہ اس لیے واقعہ نازل ہوا کہ ہم اس پھل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. اس لیے نہیں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا کچھ اور چاہ رہا ہے. ہمیں ایسا وسوسہ شیطان نے یہاں پہ بھی ڈال دیا. ہر وقت وسوسہ ڈالتا رہتا ہے, اس پھل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھل کا پتہ چل جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, نتیجہ کیا تھا؟ بابا آدم اور امی حوا کا تو پتہ ہی نہیں تھا. بھول پن ہوگا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے.
کوئی اللہ کی قسم کھا کے بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ کی قسم کھا کے بھی؟ نیت کیا تھی ایمانداری سے بتلائیے؟ آدم کی نیت کیا تھی کہ ہمیشہ پھل کھا لوں، ہمیشہ جنت میں رہ لوں۔ نیت نیک تھی کہ بد تھی؟ آج اسی قسم کے وسوسے شیاطین الانس آپ کو ڈالتے رہتے ہیں، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آدم کو بھی یہی وسوسہ ڈالا گیا کہ یہ پھل کھا لو، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن کیوں نہیں تھا کھانا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ میں نے آپ نے عمل کیوں نہیں کرنا؟ چاہے جتنا مرضی بڑا امام، فقیہ، محدث ہمیں کسی کام کی دعوت دے رہا ہو، ہم نے وہ کام نہیں کرنا جب تک اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں۔ مہر موجود ہے، وسوسے سے اس طرح بچنا ہے۔ وسوسہ شیطان ڈالتا ہی رہتا ہے، ڈالتا ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے ایک جگہ دکھ کا بھی اظہار کیا، فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي۔ اللہ تعالیٰ نے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اللہ ایک جگہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے، دکھ کا، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ دشمنی کرو، دوستی مت کرو۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، دوستی کرنی ہے تو میں رب سے کرو۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، تم کتنے ظالم ہو، تم اچھے رب کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتے ہو۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ نقطہ سمجھ لیں، بات کو ختم کروں گا۔ کتنا عظیم نقطہ ہے۔ آپ کا، میرا والد، دادا، کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو، اس بندے نے مقدمہ دائر کیا ہو عدالت کے اندر، کیسز چل رہے ہوں، والد یا دادا کیس ہار چکا ہو، میں ایک مفہوماً بات سمجھا رہا ہوں، آپ کے باپ دادا آپ کو کیا نصیحت کر کے جائیں گے؟ یار اس بندے سے بچ جانا، یہ بڑا ظالم ہے، اس نے ہمارے پہ مقدمے کیے، ہمیں عدالت میں پھنسایا، ہمیں وہاں سے ہروایا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ ساری زندگی اس بندے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ نہیں بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 11 مرتبہ ابلیس و آدم کا قصہ بتا رہا ہے، اور 88 مرتبہ ابلیس کی انسان سے دشمنی بتا رہا ہے۔ ہمارے باپ کو جنت سے نکال دیا، لیکن ہم ایسے بدبخت ہیں، دوستی بھی اسی سے کرنی ہے جس نے باپ کے ساتھ بھی دشمنی کی، جو مرتے دم تک ہمارے ساتھ بھی دشمنی کرنا چاہتا ہے۔ وسوسے ڈال رہا ہے، وہم ڈال رہا ہے، کس طرح بچنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے، ایک شیطان ہے اور وسوسہ ڈالتا بھی کہاں ہے؟ بدبخت وسوسہ بھی عبادتوں کے اندر آ کے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شیطان ہے جس کا نام ہنزب ہے، جو نماز بندہ قائم کرتا ہے نا، پتا چلتا ہے شیطان نے اپنے چیلے رکھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی نماز کے اندر آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی طہارت کے اندر آ کے ڈالے گا، کوئی زکوٰۃ کے مسائل میں ڈالے گا، کوئی روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے میں ڈالے گا، کوئی وضو کے اندر آ کے ڈال دے گا، کوئی نماز کے قیام میں ڈال دے گا، کوئی ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا کہ تیری طہارت باقی نہیں رہی۔ یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں شیطان کے۔ نبی کریم سے صحابی نے پوچھا میں کیسے ان سے بچوں؟ بچنے کا ایک ہی طریقہ میرے بھائی، جب بھی کوئی وسوسہ آئے، ایک تو وہ جو صحابی کو کلیہ بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف ہلکا ہلکا تھتکارنا ہے، ایک تو یہ طریقہ۔ پھر اللہ رب العزت نے کلام حمید کی جہاں پہ انتہا کی، آپ کو بتا نہیں دیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ آپ کی پناہ میں۔ جب بھی شیطان وسوسہ ڈال دے، آپ نے پہلی بات ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے شیطانی وسوسے کو اور فرشتے کے الہام کو۔ جو بندہ ان دونوں میں فرق کرنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے، یقین ماننے وہ ولی اللہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات جس کو آپ روشن ضمیر، زندہ ضمیر کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سہولت پیدا کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان مستقل بھی لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر غالب کر لیا اور وہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا۔ واحد نبی کا شیطان، واحد یہ بدبخت ظالم ایسا انسانوں کا دشمن ہے، نبیوں کو نہیں چھوڑتا۔ آدم کو وسوسہ دینے کی کوشش کی، ابراہیم کو دینے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطانی وسوسے اور الہامی اور نیکیوں کے رستوں کی صحیح طور پہ تمیز عنایت فرما۔